بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، فکر آخرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ فکر آخرت ہم مسلمانوں کے ایمانیات کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں مشترک ہے۔ قرآن کریم نے جن چند موضوعات کو کثرت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں ایک عقیدہ آخرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو، شاید ہی کوئی ورق ایسا ہو جس میں قرآن کریم انداز بدل بدل کے، پیرایا بدل کے ایک بندے مومن کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کہیں تو قرآن کریم کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے انسانوں کے گروہ زمین کی وسعتوں میں گم، اے انسانوں کے گروہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کہیں پر قرآن کریم یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے یہ عظیم آسمان و زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کی۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے؟ بار بار اللہ رب العالمین یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس عظیم کائنات کو دیکھو، انسان کی تخلیق کو دیکھو، اور اس میں غور و فکر کرو کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، یہ کائنات سجائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم خود قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو سجانے کا اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کریم نے زندگی موت کا نظام اس لیے سجایا ہے تاکہ وہ تم انسانوں کو پرکھے، تمہیں جانچے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کر کے اس کے دربار میں حاضر ہو۔ گویا یہ کائنات آرام گاہ نہیں ہے، یہاں انسان آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کائنات چراگاہ نہیں ہے، انسان کھانے پینے چرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ سیر گاہ نہیں ہے، یا سیر سپاٹے کے لیے انسان نہیں آیا۔ یہ کائنات آزمائش گاہ ہے، یہ کائنات امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان کو تولا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں رہ کر کیا کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک دن، اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ہماری کتاب زندگی کا ایک ورق ہے۔ ہم دن میں جو عمل کرتے ہیں، جو عمل اچھا یا برا، ہم اسے اپنی کتاب زندگی کے اس ورق پر لکھ رہے ہیں۔
جب وہ دن ختم ہوتا ہے تو گویا وہ کتاب زندگی کا وہ ورق پلٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس ورق کے اندر اچھا لکھتے ہیں یا برا۔ اور جب ہماری آنکھ بند ہوگی، ہماری زندگی ختم ہوگی، تو یہ کتاب زندگی مکمل ہو جائے گی۔ پھر کل جب اللہ کے حضور ہم نے پہنچنا ہے تو یہی صحیفہ حیات، یہی کتاب زندگی، یہ ہمارے سامنے کی جائے گی اور ہمیں کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، اپنا صحیفہ حیات تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے دیکھ لو، یہ کتاب زندگی تمہارے سامنے کھل چکی ہے، اسے دیکھ لو۔ اور انسان جب اسے دیکھے گا اور حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس نے میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اس نے لا حاضر کیا۔ وہ کتاب زندگی ہمارے سامنے آئے گی اور پھر میدان محشر میں اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ اب وہ نتیجہ جو کامیاب ہوں گے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ناکام ہوں گے بائیں۔ قرآن کریم نے اس کی بھی عجیب منظر کشی کی ہے کہ جب ایک کامیاب شخص کو وہ نتیجہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، خوشی سے چیخ رہا ہوگا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، شور مچائے گا، چیخے گا، چلائے گا، خوشی سے آپے سے باہر ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بچے جب سکول سے ان کا نتیجہ نکلتا ہے، رزلٹ لیتے ہیں، اور جس بچے کی اچھی پوزیشن آئی ہوتی ہے وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کیسے چیختا ہے، خوشی سے امی کو بلاتا ہے، ابو کو بلاتا ہے، اور جناب بہن بھائیوں کو متوجہ کرتا ہے اور خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص، ایک بچہ جس کو یہ محدود زندگی کی ایک چھوٹی سی کامیابی ملی ہے، اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے، تو وہاں آخرت میں جو کامیابی مل رہی ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، قرآن کریم بتاتا ہے وہ خوشی سے چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا ہاؤم اقرؤوا کتاب، یہ لو دیکھو، یہ میرا صحیفہ حیات، میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میرا نتیجہ دیکھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ مجھے حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یہ بات ہر وقت میرے پیش نظر رہتی تھی کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر اللہ رب العالمین اسے یہ خوشخبری سنائیں گے کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں والی زندگی میں رہو۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں، قطوفها دانیہ، میوے باغات، ہر قسم کی نعمتیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ جو تم زندگی گزار کر آئے ہو یہ اس کا تمہیں صلہ دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، نتیجہ بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو اس شخص کی بے بسی اور بے کسی کا آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم بتاتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی حساب دینا پڑے گا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش یہ موت میرا قصہ ہی ختم کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے بیڑیوں میں جکڑ دو۔ انسان اگر غور و فکر کرے قرآن کریم کی ان آیات میں تو ہمت نہیں پڑتی کہ انسان آگے دیکھے۔ ثم الجحیم صلوہ،
اسے دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی بیڑیوں میں، ایسی ہتھکڑیوں میں جن کی پیمائش 70 ذراع ہے، اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں کہ یہ ایسا بد نصیب تھا کہ عظمتوں والے اور کبریائی کے مالک رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ حقیر، کمزور، ناتواں بندہ ہے اور عظیم کبریائی کے مالک رب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے اڑوس پڑوس میں بیوائیں، یتیم، مسکین، نادار، فقیر بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے، تڑپ رہے ہوتے تھے، اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ لوگ اس کے سامنے آ کر دست سوال دراز کرتے تھے اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ واقعتاً مستحق ہیں اور نادار ہیں، مگر اس کو اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں تھی کہ ان کے لیے لقمہ تر مہیا کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ کسی کو متوجہ کیا کہ یار اس کی مدد کر دو، اپنی دنیا میں مگن رہا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، دنیا کے اندر اس کی محفلیں گرم رہتی تھیں، اس کو اپنے دوستوں پر بڑا ناز تھا، اپنے دوستوں کی مجلس چھوڑ کر نماز کے لیے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اپنے دوستوں پر بڑا ناز تھا، اپنے دوستوں میں مگن رہتا تھا اور سمجھتا تھا میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرے لیے جان دینے والے دوست ہیں، میرے لیے ہر چیز کی قربانی دینے والے دوست مہیا ہے، بڑا ناز تھا۔ لیکن آج کے دن اسے کوئی دوست کام نہیں آئے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، آج اسے اگر کھانا بھی ملے گا تو انتہائی بدبودار، برا، جسے آج دنیا میں رہ کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، گناہ گاروں کا اور بد نصیبوں کا اور برے لوگوں کا یہ کھانا۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایک انسان کو ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ جنتی دیکھے گا اور کیا کہے گا کہ مجھے پتا تھا میں نے ایک دن حساب دینا ہے۔ یہ چیز ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ہر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب کی مرضی اس میں کیا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، مجھے والد محترم نے ایک نصیحت فرمائی کہ جب بھی کوئی بات زبان سے نکالو، کوئی کام کرو، کوئی بات زبان سے نکالو تو یہ سوچ لیا کرو کہ اگر عدالت کے اندر یہ بات مجھے ثابت کرنی پڑی تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اگر تمہیں اطمینان ہے کہ عدالت میں یہ بات ثابت کر سکتے ہو تو زبان سے نکالو۔ اگر تمہیں اطمینان نہیں ہے اس بات کا کہ میں دنیا کی عدالت میں اسے ثابت کر سکتا ہوں تو ایسی بات زبان سے نہ نکالو، اس لیے کہ اگر دنیا کی عدالت میں تمہیں ثابت نہ بھی کرنا پڑا تو کل قیامت میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں ضرور ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ہر وقت، ہر لمحے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دہی، یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ آخرت کی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کریم بتاتا ہے ان للمتقین مفازا، تقوی والے، تقوی کے راستے پر چلنے والے کامیاب۔ آج دنیا کہتی ہے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھی کوٹھی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ لیکن قرآن کسے کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہونے کا پروانہ دے دیا گیا، وہ شخص کامیاب۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان للمتقین مفازا، وہ متقی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ تقوی بھی عجیب چیز ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں سمجھنا چاہے تو وہ لفظ نکلے گا تقوی۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم جو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ تقوی۔
قرآن کریم نے حج کا ذکر کیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی کا ذکر کرتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، روزے کا ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تمام عبادات کے بارے میں کہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم ادنا مناسبت سے تقوی کا ذکر کرتا ہے۔ لباس کے احکام بیان ہو رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، لباس اچھا ہونا چاہیے، زیب و زینت والا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی قرآن نے توجہ دلا دی وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بڑا عمدہ لباس۔ حج کے احکام ذکر ہو رہے ہیں، الحج اشہر معلومات، اور درمیان میں حکم دیا جا رہا ہے کہ حج کے لیے زاد راہ لے کر چلا کرو، ساتھ ہی قرآن کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی بہت بہترین زاد راہ۔ تو قرآن کریم نے جا بجا تقوی کا ذکر کیا ہے، اور تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے آخرت کے انعامات اور اچھے انجام کا وعدہ ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک خلش، خیر و شر کی ایک خلش دل میں پیدا ہو جائے، ایک تڑپ، ایک کڑھن پیدا ہو جائے کہ میں نے کس طرح ہر عمل اپنے رب کی مرضی کے مطابق کرنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ ہر عمل کرتے وقت ایک انسان کے اندر فکر ہو کہ یہ عمل کس طرح میرے رب کی رضا کے مطابق۔ جب دل میں یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں یہ تقوی والی خلش پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، نفس کے تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں، شریعت کے تقاضے غالب ہو جاتے ہیں۔ جب دل کے اندر یہ خلش پیدا ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، تو پھر آنکھ غلط نہیں دیکھتی، پھر ہاتھ ظلم کے لیے نہیں اٹھتے، پھر انسان کی زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی کے لیے کوئی بات نہیں نکلتی، اس کے پاؤں غلط راستے پر چل کے نہیں جاتے۔ اگر دل میں یہ خلش تقوی پیدا ہو جائے تو پھر اگر اس انسان کو کوئی اشتعال دلاتا ہے، قتل کی دھمکی دیتا ہے، تو وہ اشتعال دلانے کے باوجود کہہ دیتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا بھی ہے تو میں جواباً تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اگر یہ تقوی دل میں پیدا ہو جائے، یہ تقوی دل میں پیدا ہو جائے تو پھر کسی جوان رانا کو اگر سراپا حسن و جمال دعوت گناہ دیتے ہوئے اپنی طرف بلاتی ہے اور کہتی ہے ہائی تلک، بس آ جاؤ، تو وہ پوری قوت سے جواب دیتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس گناہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابیاں مربوط فرما رکھی۔ اس تقوی کی حقیقت ایک اور حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی ابن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی خار زار راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا، ایسا راستہ جو بڑا تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف کانٹے جھاڑیاں ہوں، کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا شمرت واجتہدت، شمرت واجتہدت،
میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا اور میں نے پوری کوشش کی کہ کہیں میرا دامن ان کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک التقوی، یہی تقوی کہ ہم جو صراط مستقیم پر چل کے جا رہے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس صراط مستقیم کے دونوں طرف معصیت کے کانٹے ہیں، گناہ اور نافرمانی کی جھاڑیاں ہیں، اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس بندے مومن کا دامن معصیت اور گناہ کے اندر الجھ کر رہ جائے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح ایک ایک معصیت، نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے بچ کر صحیح سلامت صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے۔ تو یہ تقوی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تقوی بڑی دولت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بجا تقوی کا حکم ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ عجیب آیت ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس، ہر شخص یہ دیکھ لے کہ آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اچھے عمل بھیج رہا ہے یا برے عمل بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار۔ تو یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ فکر پیدا ہوگی ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے، نیک اعمال کا، نیکیوں کا تذکرہ سننے سے، کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا فدا الرحمان صاحب، ان کے ساتھیوں کو، کہ یہ بہت بہترین مجلس۔ دیکھیں آج کل کے دور میں یہ سوشل میڈیا نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، کسی کام کے لائق ہمیں نہیں چھوڑا۔ ایک وقت تھی نکال کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج جس کو ذرا فرصت ملتی ہے جیب سے موبائل نکلتا ہے اور دنیا جہان کا گند ایک لمحے میں سامنے آ جاتا ہے۔ حالات بہت بدل گئے۔ آج کے اس دور میں ایسی مجالس اور ایسی محافل میں شرکت کرنا ایمان بچانے کے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک مختصر سی بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے وصیت لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر ذرا آپ توجہ فرمائیں، میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، تو اس میں اچھے خاصے دیندار لوگ بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس مالی طور پر یا آپس کے تعلقات کے حوالے سے کوئی چیز، کوئی بات قابل وصیت ہو، تو اس پر بغیر وصیت کو تحریر کیے لکھے 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، فوراً اسے لکھ لینا چاہیے، فوراً لکھ لینا چاہیے۔ اب ہم میں سے شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جس نے وصیت لکھ کے رکھی۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کا تعلق وفات کے ساتھ ہے، مرتے وقت لکھنی ہے۔ بھائی مرتے وقت کس کو فرصت ملتی ہے وصیت لکھنے؟ وصیت لکھنے کا تعلق جوانی کے ساتھ، ہر عمر کے ساتھ۔ اچھا یار، لوگ اس بارے میں بھی ناسمجھی کا شکار ہیں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں وصیت کیسے لکھنی۔ وصیت لکھیں اور بار بار اسے دیکھتے رہیں، کیونکہ دنیا چل چلاؤ ہے، کچھ آ رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، کچھ معاملات بن رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، تو اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ یہ ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصیت نامہ فلاں بن فلاں کا وصیت نامہ، اپنا نام لکھیں، اور اس کے بعد عنوان لگائیں عبادات کے متعلق وصیت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں قضا ہیں، جو قضا ہیں وہ ادا کرنی ہے،
ان کا حساب کرنا چاہیے. اب نماز قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بڑی تفصیلی بات ہے، بعد میں مولانا اجمل صاحب سے رابطہ فرمائیں. تو بہرحال اس میں یہ تعداد لکھیں کہ میرے ذمے اتنی نماز قضا، میرے ذمے اتنے روزے قضا ہیں. اگر مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے کیا ہے نہیں کیا. عورت، عام طور پہ عورتوں کے ساتھ مسائل بنتے ہیں کہ حج فرض ہے، مال موجود ہے لیکن ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتی، وہ لکھیں. اسی طرح زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور میں نے ہر سال مکمل ادا کی نہیں کی، کچھ رہتی ہے تو کتنی رہتی ہے، تو اس کو لکھیں عبادات کے متعلق. پھر عنوان لگائیں معاملات. اس معاملات میں آپ لکھیں کہ میں نے کتنے لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے، کتنے لوگوں سے پیسے لینے، اور جناب معاملات کے اندر جتنی تفاصیل ہیں وہ آپ نے وہاں لکھ دیں. معاملات کے بعد آپ عنوان لگائیں املاک، کہ میری ملکیت میں کتنا کچھ ہے، میرے پاس آج کی تاریخ میں کتنے پلاٹ ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، کون کون سے بینک میں ہے، اور کتنے لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی. اب آپ کے پاس امانت ہے، آپ کی آنکھ بند، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور ایسے وقت میں موت نصیب فرمائے جب اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو. تو اس میں یہ لکھیے کہ میرے پاس جو یہ زیور رکھا ہے یہ فلاں صاحب نے رکھوایا ہے، میرے پاس یہ چیز رکھی ہے یہ فلاں صاحب کی ہے. تو اس کے بارے میں املاک کے اندر تفصیل ہو کہ یہ چیز میرے پاس تو ہے لیکن میری نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، یہ اس کو میرے مرنے کے بعد دے دی جائے. اچھا آپ نے یہ لکھ لیا، پھر امانت ادا کر دی تو کاٹ دیں. آپ نے قرضہ لکھا ادا کر دیا تو کاٹ دیں، نیا قرضہ لیا تو وہ لکھ لیں. تو یہ وصیت کے اندر کاٹ چھانٹ کی چلتی رہے گی زندگی کے ساتھ، لیکن لکھا ہوا ایک جگہ موجود ہونا چاہیے. اور یہ بھی درمیان میں ہی بات عرض کر دیتا ہوں کہ وصیت کے بارے میں اپنے قریبی دوستوں کو ضرور مطلع فرمائیں کہ فلاں جگہ میں نے فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر وصیت میری لکھی ہوئی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس کی کئی نقلیں ہو جائیں. ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک عالم تھے فوت ہو گئے، ان کے داماد تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے سسر محترم نے وصیت فرمائی تھی اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری وصیت کھولی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اور اب وہ وصیت مل نہیں رہی. اب وہ وصیت ملے تو عمل کریں. اچھا املاک کی تفصیل ہوگی. اس کے بعد مستحبات کی وصیت. مستحبات کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس ہے قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اس مال کے تیسرے حصے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرض ادا کر کے آپ کے پاس جو بقیہ اثاثہ جات بچتے ہیں اس کی مالیت 3 کروڑ ہے مثال کے طور پر، تو 1 کروڑ کی وصیت کر سکتے ہیں کہ اسے اللہ کے راستے میں دفاعی کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے اسے خرچ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ. تو تیسرے تہائی مال کے اندر وصیت کرنے کی شریعت نے اجازت دی. اچھا یہ مستحبات کی وصیت. اس کے بعد عمومی وصیت، اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو اپنے تعلق والوں کو وصیت کہ میرے بعد اسلام پر قائم رہیں، سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، خیر کے راستے پر چلتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں. یہ خیر کی وصیتیں خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلاف نے کثرت سے فرمائی. آپ حضرات نے سنا ہوگا بارہا حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا اور ماتحتوں کا خیال رکھنا. تو اس طرح کی وصیتیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کی عمومی وصیتیں اس کے اندر کی جا سکتی ہیں. تو یہ وصیت نامہ اگر ہم نے معاملات کے اندر کسی کے ساتھ لین دین ہے تو یہ ہر وقت لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. تو اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. حدیث شریف میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فرصت. صحت کا جو
جو صحت کے لمحات آج ہمیں حاصل ہیں، نہ معلوم کل حاصل ہوں گے یا نہیں۔ آج ہم تہجد نہیں پڑھتے، آج ہم نماز مختصر سی پڑھتے ہیں، اذان کے وقت مسجد میں نہیں جاتے، جماعت کھڑی ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، آج سستی اور کاہلی کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کر لیں گے، نہ معلوم کل صحت ہمیں اس کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی۔ والفراغ، فرصت کے جو لمحات آج ہمیں حاصل ہیں، کل کو ممکن ہے حاصل ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ صحت اور فرصت دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو لمحات عطا فرمائے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج جوانی کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں انسانیت کی خدمت کے لیے چل پھر سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا طاری ہو جائے گا تو پھر آپ کون سا دین کا کام کریں گے؟ وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کے لمحات کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بندے مومن کے سامنے یہ آیت کریمہ کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کل حساب دینا ہے، یہ ہر بندے مومن کے سامنے ہر وقت یہ آیت کریمہ اصول کے طور پر، زندگی کے اصول کے طور پر رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق